اسلام کی جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، انما الدنیا لاربعۃ نفر، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، یہ دنیا 4 بندوں کے لیے ہے، 4 گروہ کے لیے ہے۔ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فہو یتقی فیہ ربہ، ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا دنیا کا اور اللہ نے اس کو دین کا علم بھی دیا، اب اس مال اور دین کی علم کی وجہ سے فہو یتقی فیہ ربہ، اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ نے اس کو علم دیا ہے نا، جو اس کو دین کا پتہ چلا ہے، جو اسلام کی تعلیمات کا پتہ چلا ہے، اللہ نے اس کو جو علم دیا ہے، فہو یتقی فیہ ربہ، اس کی وجہ سے وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، ویصل فیہ رحمہ، صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کو جوڑتا ہے، رشتہ داری کو تر رکھتا ہے، رشتوں کے اندر محبت، اخوت اور بھائی چارے کو پیدا کرتا ہے، اپنی انا کا، اپنی دشمنی، عداوت اور بغض رشتہ داروں کے اندر نہیں رکھتا، بلکہ رشتہ داری کو رشتہ داری کو جوڑتا ہے، رشتوں کو جوڑتا رہتا ہے۔ وَيَعْلَمُ فِيهِ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اللہ کا اس میں حق سمجھتا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنا یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ جو دنیا میں 4 قسم کے بندے ہیں نا، یہ ان میں سے سب سے افضل ترین آدمی ہے، یہ سب سے افضل ترین آدمی ہے۔ مال والا افضل ہو گیا، یہاں پر مال والا جس کے پاس اللہ نے دنیا کا مال دیا ہے، اس کے پاس اللہ نے مال کی فراوانی عطا کر دی ہے، اللہ نے مال اور دنیا کی نعمتیں عطا کر دی ہیں، اور اس مال اور نعمتوں کے ساتھ، ان فیکٹریوں اور جائیداد کے ساتھ، ان جناب اس کی جو بزنس اور کاروبار اور کھیتی باڑی اور اس کی زمینوں کے ساتھ دوسری چیز اللہ نے کیا دے دی؟ وَعِلْمًا، مال کے ساتھ اللہ نے اس کو دین کا علم بھی دے دیا، پھر اس علم کی وجہ سے وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داری کو جوڑتا رہتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ کے لیے اس میں حق ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ انسان ساری دنیا میں سارے لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، دوسرا بندہ یا دوسری قسم کے لوگ یا دوسرا گروہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے، دین کے علم کا، اسلام کا، تعلیمات کا، قرآن و سنت کا، شریعت کا علم تو ان کے پاس آ گیا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، لیکن اللہ نے دنیا کا مال ان کو نہیں دیا۔ دنیا کا مال نہ ہونے اور دین کا علم ہونے کی وجہ سے فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، وہ نیت میں سچا ہے، یقول، اور سچی نیت سے یہ خواہش، یہ نیت کرتا ہے کاش لو ان لی مالا، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا، لعملت بعمل فلان، فلاں بندہ جو کتنی نیکیاں کرتا ہے، کتنا مال خرچ کرتا ہے، کبھی مسجدیں بناتا ہے، کبھی مدرسوں پہ خرچ کرتا ہے، کہیں بیوہ عورتوں پہ خرچ کرتا ہے، کہیں یتیم اور مساکین بچوں کی پرورش کرتا ہے، کہیں جہاد فی سبیل اللہ پہ خرچ کرتا ہے، کہیں دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، کہیں وہ حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، کبھی وہ جناب عمرے کے لیے چلا جاتا ہے، کہیں وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، یہ مال نہ ہونے والا بندہ بھی سچی نیت کے ساتھ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی اس بندے کی طرح مال ہوتا، میں بھی اسی کی طرح دین کے کاموں میں خرچ کرتا، فَأَجْرُهُمَا سِوَاءٌ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جتنا اجر اللہ نے اس مال والے کو مال خرچ کرنے کی وجہ سے دیا ہے، اللہ رب العزت اتنا ہی اجر اور ثواب اس سچی نیت کرنے والے غریب آدمی کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے اچھی نیت کا فائدہ، یہ اچھی خواہش کا فائدہ۔ وہ گھر بیٹھا ہے، وہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، وہ اپنے عمل کے اندر، اپنے کام میں، اپنی دہاڑی میں، اپنی مزدوری کے اندر، اپنی ملازمت کے اندر، اپنی نوکری کے اندر مصروف ہے، لیکن اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے جب بھی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، اس نے مسجد پہ اتنا خرچ کر دیا، اس نے مدرسے کو اتنا دے دیا، اس نے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیوہ عورتوں پہ خرچ کر دیا، یہ تو جناب ہر سال عمرے کے لیے چلا گیا، اس نے حج بھی کر لیا،
یہ خواہش پیدا کرتا ہے، یہ نیت پیدا کرتا ہے کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہو، میں بھی ایسے ہی کروں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی سچی نیت کی وجہ سے مسجدوں کے اوپر خرچ کرنے کا، مدرسوں پہ خرچ کرنے کا، اس کو جناب بیوہ عورتوں پہ خرچ کرنے کا، اس کو یتیم مسکین بچوں پہ خرچ کرنے کا، اس کو عمرے کا، اس کو حج کا، اس کو جناب جہاد فی سبیل اللہ پہ خرچ کرنے کا اجر اور ثواب اس کی نیت کی وجہ سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا بندہ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، جس کو اللہ نے مال تو بہت دے دیا، زمینیں جائیدادیں بڑی دے دی، بینک بیلنس، کوٹھیاں، گاڑیاں، بنگلے، انکم، سورس آف انکم عطا کر دیے، دنیا کا مال تو دے دیا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، بے علم ہے، بے عمل ہے، دین کا نہیں پتہ، اسلام کی تعلیمات کا نہیں پتہ، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کا نہیں پتہ، قرآن و سنت کے علم سے دور ہے، شریعت کے علم سے عاری ہے، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، اس کے پاس علم نہیں ہے، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اس مال کی وجہ سے فرعون بنا ہوا ہے، اس کے اندر اکڑ پیدا ہو گئی ہے، اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے، بندے کو بندہ سمجھتا نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا، غریب رشتہ دار کے ساتھ جناب بیٹھنا پسند نہیں کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، غریب رشتہ داروں کو کچھ جانتا ہی نہیں ہے، جناب اس کے اندر اتنی نخوت ہے، اتنا نخرہ ہے، اتنا تکبر کبر ہے، اتنا اس کے اندر جناب اکڑ پیدا ہو چکی ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ اس مال کی فراوانی کی وجہ سے اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ لا یتقی فیہ ربہ، اپنے رب سے ڈرتا ہی نہیں، مال ہی بڑا ہے، انکم ہی بڑی ہے، بینک بیلنس ہی بڑے ہیں، کوٹھیاں، گاڑیاں اور جناب طرح طرح کے اس کے پاس دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں تو موجود ہیں، لیکن ان نعمتوں مال کی وجہ سے اس کے پاس جو دین کا علم نہیں ہے، صرف مال تھا، اس نے لوگوں کا حق بھی پورا نہیں کیا، اللہ کا ڈر، خوف، تقوی اپنے دل میں پیدا بھی نہیں کیا، اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی بھی نہیں کی۔ مجھے کیا ضرورت ہے اس رشتہ دار کے دروازے پر جانے کی، مجھے کیا ضرورت ہے اس غریب بہن کے پاس دروازے پر جانے کی، مجھے کیا ضرورت ہے اس چچا تایا ماموں کے پاس جانے کی، میرے پاس سب کچھ دیا، اللہ کا سب کچھ ہے، میرے پاس کسی چیز کی کمی تھوڑی ہے، میں کسی سے کوئی دانے لے کر کھاتا ہوں، میں کسی کا کوئی کانا ہوں، میں کسی کا فلاں ہوں، میرے پاس سب مال کی فراوانی، یہ غریب کیڑے مکوڑے، یہ غریب رشتہ دار، یہ کوئی انسان، یہ بندے نہیں ہیں، میں ان کو جناب انسان اور ان کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اللہ کا حق بھی نہیں سمجھتا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، مال دولت ہونے کے باوجود، امیری ہونے کے باوجود بھی یہ دنیا کائنات میں سب سے گندا ترین انسان ہے، اور سب سے اخبث اور سب سے گندی ترین منزل کے مقام اور مرتبے کے اوپر ہے۔ ہاں لوگ تو عزت کریں گے اس کی، یہ 1.5 کروڑ کی گاڑی میں پھرتا ہے، یہ اسلام تو اس کو ہو جائے گا، پروٹوکول اور سلوٹ تو اس کو ملتے چلے جائیں گے، اس کی زبان اور شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کا مقام اور مرتبہ اور جناب اس سے سلام اور مصافحہ تو کر لیں گے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، جتنا بڑا مرضی وزیر بن جائے، جتنا بڑا مرضی وزیر بن جائے، جتنا بڑا مرضی MP MNA بن جائے، صدر اور جناب وزیر اعظم بن جائے، دنیا کا بادشاہ بن جائے، لیکن اللہ کے ہاں وہ کیا ہے؟ اخبث المنازل، سب سے گندا ہے، سب سے گندی اور خبیث جگہ پر ہے۔ اور چوتھا بندہ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا، جس کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا، ولا علمًا، دین کا علم بھی نہیں دیا، غریب بھی ہے اور بے علم بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر ہے، لاچار ہے، اور دین کا بھی پتہ نہیں، نہ مال ملا، نہ دولت ملی، اور نہ ہی دین کا علم ملا۔ فَهُوَ يَقُولُ، کسی چودھری کو دیکھتا ہے، کسی وڈیرے جگیردار کو دیکھتا ہے، کسی MP MNO کو دیکھتا ہے، ان طاغوتوں کو دیکھتا ہے، ان فرعونوں کو دیکھتا ہے، کیسی کیسی گاڑیاں، 150 گاڑی کا قافلہ، اور ان فرعونوں کو دیکھ کر کہتا ہے کاش
میرے پاس بھی مال ہوتا نا، اس طرح کی گاڑیاں میں بھی رکھتا، میں بھی کسی سے سلام نہ لیتا، جناب روٹر والی اشارے والی گاڑی میرے پاس بھی ہوتی، اس طرح میرا پروٹوکول بھی ہوتا، میرے ساتھ بھی پولیس انتظامیہ سیکورٹی ادارے ہوتے، میرے پاس بھی ایسا ہوتا۔ لو ان لی مال لعملت فیہ بعمل فلان، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی امیر ہوتا، میں بھی جاگیردار ہوتا، میں بھی اس طرح وڈیرا ہوتا، میں بھی وزیر مشیر ہوتا، جس طرح یہ بندہ کرتا نا اسی طرح میں نے بھی کرنا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، یہ لاچار ہے، لیکن اس کی نیت بری ہے۔ فَهُوَ وِزْرُهُمَا سِوَاءٌ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی گناہ دے دیتا ہے، اتنا ہی بوجھ اس پر ڈالتا ہے، اتنی ہی نافرمانی کا اس کو گناہ ملتا ہے جتنا گناہ اس فرعون کو، اس طاغوت کو، اس مال والے جناب بندے کو ملا ہے، جس کے مال کی وجہ سے اس کے اندر انسانیت کا اور اس کے اندر صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کا جذبہ اور سلسلہ اور اس کی نیت اور مسلمان ہونے کا وصف ہی ختم ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی ہم بھی بیٹھ جاتے